الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى في مقام آخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین، اس دنیا میں ہر شخص تجارت کا خواہش مند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی تجارت کرے اور اس کے ذریعے حلال منافع کمائے۔ تجارت کا یہ شوق ہر انسان کو ہی تقریباً لگا ہوا ہے۔ کوئی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کوئی اس میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی تجارت کرنی شروع کر دیتا ہے تو جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ سارا کھو بیٹھتا ہے، اور کوئی چھوٹی سی تجارت شروع کرتا ہے
اور ترقیاں ایسی کر جاتا ہے، اس چھوٹے سے کاروبار سے بہت بڑی تجارت اس کی بن جاتی ہے۔ ایک یہ دنیا کی تجارت ہے کہ جس میں ہر انسان ایک خواہش مند ہے کہ میں تجارت کروں، اور اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ میری تجارت ہاتھ در ہاتھ مجھے اس کا منافع ملے، ایک ہاتھ سے میں چیز دوں اور دوسرے ہاتھ سے مجھے منافع ملے۔ یہ ہر تاجر کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ دنیا کی تجارت ہے جس میں انسانوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، اور ایک تجارت وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا کہ تم مجھ سے تجارت کرو، اور اللہ نے فرمایا، حالانکہ اللہ کو کسی سے تجارت کی کیا ضرورت، لیکن یہ بھی اس انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے کہا، اور کہا کہ دنیا کی تجارتوں میں تمہیں کتنا زیادہ منافع ملے گا، لیکن مجھ سے تجارت کرو گے تو مجھ سے تجارت کے اندر اللہ کی تجارت میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر اللہ نے اسے بیان کیا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، فرمایا کہ جو ایک دفعہ نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا ملے گا۔ یہ بھی کیسی تجارت ہے کہ 10 گنا منافع مل رہا ہے، ایک دفعہ ایک نیکی کرنے پر اللہ 10 گنا منافع دے رہا ہے۔ اور اسی کو آپ جوڑیے اس کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اسے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نعمتیں اس پر نازل فرمائے گا۔ اسی سے آگے ہم چلتے ہیں تو اللہ نے صرف 10 گنا پر ختم نہیں کی بات، بلکہ اگر اس تجارت کے اندر اس نیکی میں اخلاص ہوگا تو اللہ نے اس کے اندر اور اضافہ کر دیا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اور میں ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی نے، کسی زمیندار نے ایک بیج زمین کے اندر ڈالی، اور اس بیج سے اللہ نے پودے کو اگایا، اس پودے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے موجود ہیں۔ اس آدمی نے ایک بیج کو زمین کے اندر ڈالا، اور ایک بیج سے اللہ نے 700 دانے پیدا کر دیے۔ اور میں ان لوگوں کو یہی بتلا دیجئے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سے تجارت کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ فرمایا 1 روپیہ خرچ کرنے پر میں 700 گنا اسے عطا کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو اس کے اندر دگنا کر دے گا، اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، اس کے اندر اس نیکی کے اندر قوت ہوگی، اور اس نیکی کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، اللہ اس کے اندر اور اضافہ کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم زد، اے اللہ اور زیادہ فرما۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں اس کے اندر اور اضافہ کروں گا کہ ان میں سے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں میں بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا، بغیر حساب کتاب کے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر مشقتوں پر صبر کیا،
دنیا کے اندر صبر سے کام لیا بغیر حساب کتاب کے، اللہ نے فرمایا میں انہیں جنتوں کے اندر داخل کر دوں گا۔ ایک تجارت کا ذکر اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ صبح شام اللہ کے کتاب کو پڑھتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے اس کے سوا بھی اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور جماعت سے نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے ہیں کہ کبھی ایک ہاتھ سے کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، کبھی ایسے کرتے ہیں کہ علانیہ، لیکن کبھی ایسے کرتے ہیں کہ اتنا خاموشی سے کرتے ہیں کہ ان کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس نے خرچ کیا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، ان لوگوں کی تجارت کامیاب تجارت ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب تجارت کرنے والے لوگ، یہ اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صہیب رومی رضی اللہ عنہ، یہ عراق سے غلام بن کے آئے تھے اور مکہ مکرمہ آئے، وہیں پھر آزاد کیا کسی نے ان کو، اس کے بعد انہوں نے اپنی تجارت شروع کر دی، اور تجارت جب شروع کی تو اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا۔ صہیب رومی اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں عراق روم کے ماتحت تھا، یہ وہاں کے مقامی نہیں تھے، اور تجارت کے اندر بہت مال و دولت اللہ نے ان کو نوازا۔ لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں مشرکین کو پتہ چلا، یہ سب دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے، تو یہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، ان کے پاس تیر موجود تھے، انہوں نے کہا کوئی میرے قریب آئے گا تو میں تیر ماروں گا، میں اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ تم مجھ سے لڑو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایک سودا کرتے ہیں۔ مشرکین نے کہا کیسا سودا؟ کہا جو کچھ میرا مال مکہ میں ہے، میرے گھر بار، میری زمینیں، جو کچھ میری جائیداد ہے وہ سب تمہارے، وہ سب میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے دے دو۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے مالدار صحابی تھے اور اچھی جائیدادیں تھیں اور بڑا مال و دولت کمایا تھا، تو سب نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں مال و دولت مل جائے گا۔ کہا جاؤ اب یہ مال ہمارا ہوا، کہا جاؤ یہ تمہارا ہوا۔ اور اسی طرح چلے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے حضرات شیخین صدیق اکبر اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کو حکم دیا، وہ باہر ان کے استقبال کے لیے آئے۔ یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، ان دونوں حضرات نے استقبال کیا اور فرمایا کہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ نکالے، ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب نے آج بڑا منافع والا سودا کیا ہے، صہیب نے آج بڑا منافع والا کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی نے فرمایا؟ کہا جی ہاں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب رومی نے بڑا منافع والا سودا کیا ہے۔ اسی کے اس صحابی کے اس میں اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو بھی بیچ دیتے ہیں،
وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ صحابہ کے اندر یہ طلب تھی کہ وہ کسی بھی وقت اللہ سے کوئی تجارت کرے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کوئی بھی موقع آتا کہ بھئی ہم اللہ سے کوئی تجارت کی صورت بنے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ مسجد نبوی کی زمین کی توسیع، جو مسجد کے ساتھ والی زمین تھی، اس کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ جس کی زمین ہے اگر اس نے اللہ کے لیے دی، اللہ کے گھر کے لیے دی، تو میں اسے جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ جس کی جگہ تھی، وہ صحابی غریب تھے، وہ آئے حضور علیہ السلام کے پاس اور عرض کیا کہ حضور یہ میری زمین ہے لیکن میں اسے بالکل ہدیتاً نہیں دے سکتا، میں اس زمین کی کچھ قیمت لینا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں قیمت مل جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا جو سودا آپ نے اس صحابی کو کہا کہ اس زمین کے بدلے جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، کیا وہ اسی کے ساتھ خاص ہے کہ یا وہ ہر ایک کے ساتھ ہے؟ کوئی بھی زمین کا یہ ٹکڑا لے لے اور مسجد کے لیے وقف کر دے، اسے بھی ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کوئی بھی لے لے اسے ملے گا۔ آپ نے فرمایا اس زمین کا یہ ٹکڑا یہ میں خریدتا ہوں اور یہ مسجد کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، وہ جنت میں محل کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان سب سے بڑی تجارت ہے۔ ایمان کوئی معمولی نعمت تھوڑی ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کل قیامت کے دن جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہوگا، اللہ فرمائے گا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرو۔ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایمان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دوسرا سودا اللہ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ یہ کرو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے جہاد کرو۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں پہرے دینے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے بڑا مقام لکھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور میں اللہ نے تمہارے مالوں کے، تمہارے جانوں کے بدلے جنت کا سودا کر دیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، خود بھی شہید ہوتے ہو، اوروں کو بھی مارتے ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا سودا ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے فرمایا یہ جو وعدہ میں نے بتایا جنت کا، یہ تورات میں بھی میں نے لکھا، انجیل میں بھی یہ اتارا، قرآن مجید میں بھی یہ بات اتاری۔ یہ اللہ نے بڑا سودا اس انسان کے ساتھ کیا ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
یہ تمہارے لیے بہترین سودا ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے درمیان میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور ایسے پرسکون گھر، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جو ہمیشہ کے جنتوں کے اندر اور نعمتوں کے باغات میں ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم دنیا کے سودے تو کرتے ہیں، دنیا کی تجارتیں تو کرتے ہیں، اور دنیا کے سودوں میں کوئی اچھا سودا آ جائے تو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا اٹھانے والا سودا ہے، اسے ہم اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے نہ جائے، اور کہتے ہیں سودے کے اندر بڑا فائدہ ہوگا، اس سودے کو لازمی اٹھاتے ہیں۔ اور ایک سودا جو آخرت کا اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے سودا کرو، تو کم سے کم اس سودے کی طرف بھی کبھی توجہ کیا کریں کہ ہمیں کچھ آخرت کے لیے بھی اپنے لیے بنانا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جتنی زندگی ہے اتنی اس کے لیے اتنی کوشش کی جائے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ کوششیں کی جائے۔ آج آپ مدینہ منورہ جائیں تو مدینہ منورہ کے اندر کچھ ایسے باغات ہیں کہ ابھی بھی نام لکھا ہوا ہے، وقف عثمان غنی، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے جو آج تک یہ وقف ہے۔ میر عثمان، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے جو آج تک وقف ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، اور وہ اپنی قبروں میں ہیں، آج بھی ان کو ان کی قبروں میں ان باغات سے ملنے والی آمدنی اور پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے، آج بھی انہیں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو ایسی نیکیاں کر کے گئے، ایسی تجارت اللہ سے کر کے گئے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کو تو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا، اللہ نے فرمایا جو مجھے قرضہ دے گا میں اسے دگنا لوٹاؤں گا۔ اللہ کو قرضہ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو قرضہ دیں، اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ قرضے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ کے راستے میں دینا شروع ہو جائے، خرچ کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ کو قرضہ دینا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ نے مختلف آیات کے اندر انسانوں کو اور ایمان والوں کو خاص طور پر ترغیب دی کہ مجھ سے سودا کرو اور میرے راستے میں خرچ کیا کرو۔ تو کچھ ایسی تجارتیں ہونی چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے ایسی تجارتیں کریں، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ ایسی تجارت ہو کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں اور اس تجارت سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے، منافع ملتا رہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تجارت اس کی ہوتی ہے کہ اگر وہ سو بھی رہا ہو تو اس کی تجارت سے پیسے بن رہے ہو۔ یہ سب سے بڑی تجارت دنیا کی وہ ہوتی ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے لیکن اس کا کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ سمجھدار آدمی ہے کہ سویا ہوا بھی ہے لیکن کام اس کا چل رہا ہے۔ تو یہ سمجھدار بعید طور ہوگا کہ یہ سویا ہوا بھی ہوگا، چاہے یہ ہمیشہ کے لیے سویا ہوا ہوگا، لیکن اس کی قبر میں جو اس نے خرچ کیا ہوگا اس سے ملنے والا جو ثواب ہے وہ اسے پہنچ رہا ہوگا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مما رزقناکم، جو تمہیں مال ملا تم اپنے مال میں خرچ کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہمارے مال میں خرچ کرو۔ یہ مال اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، وَآتَاهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں لوگوں کو دو، یہ نہیں کہا کہ مِن مَّالِكُمْ، تم اپنے مال میں دو۔ مال کی نسبت ہمیشہ اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی کہ وہ اللہ اگر آج ہمیں مال دے سکتا ہے، وہ دینا بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے،
کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے انہیں دیکھا کہ بڑے بڑے کاروباری تھے، بڑا مال و دولت انہیں ملا ہوا تھا، لیکن منٹوں کے اندر اور چند دنوں کے اندر وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے گئے، خرچ کرتے گئے، خرچ کرتے گئے، آج اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا۔ سعودی عرب کے اندر ایک کھانے کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے البیک۔ آپ حضرات جو وہاں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اس میں رش ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے شاید یہ ویسے ہی ایک نہیں دو ڈبے دے رہا ہوگا فری، شاید اس وجہ سے اتنی رش ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں ایک دفعہ لکھا، اس شخص نے لکھا کہ ہمارے یہاں بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے والد زندہ تھے تو کہنے لگے میرے والد نے یہ تحیہ کیا ہوا تھا کہ میں ایک ڈبے کے ساتھ 1 ریال صدقہ کروں گا، ایک ڈبے کے ساتھ 1 ریال صدقہ کروں گا روزانہ۔ اب دن میں کتنے بھی ڈبے نکلے، ہزاروں نکلے، لاکھوں نکلے، 1 ریال اس کے ساتھ صدقہ ہے، وہ اس کی آمدنی میں سے نکل رہا ہے۔ کہا کہ اسی طرح چلتا رہا اور ہمارا نام بھی بڑھتا رہا، کام بھی بڑھتا رہا۔ تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو بیٹے نے اپنے بارے میں کہا کہ جس دن والد صاحب کا انتقال ہوا میں نے پھر یہ تحیہ کیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں 1 ڈبے کے ساتھ 2 ریال صدقہ کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ سے جو تجارت کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں 1 کے ساتھ 2 صدقہ کروں گا، اور آج تک الحمدللہ کہہ رہے چل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ شخص کہتا ہے کہ شاید یہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں شاید اس وجہ سے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے اور ہمارا مال بہت زیادہ تعداد میں نکلتا ہے۔ تو جو انسان اللہ سے سودا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کا مال بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں نے جو ہے وہ خرچ کر دیا اور میرا مال ختم ہو گیا، یہ آج تک سننے میں نہیں آیا۔ وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ پہلے میرا مال کم نکلتا تھا، جب سے میں نے اللہ کو اپنے ساتھ شریک کیا اور ابھی 2 ہم ہو گئے، ایک میں ہوں، ایک میں اللہ کے راستے میں ایک حصہ خرچ کرتا ہوں، الحمدللہ آج میرا کام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور میرا کام پیچھے کم نہیں ہو رہا۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ تو ہمیں خرچ کی عادت جو ہے وہ اپنانی چاہیے اور خرچ کرنے کی عادت جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ تاکہ ایک اور آپ کو وظیفہ بتاؤں، آج ہر تاجر پریشان ہے اور کہتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتلائیں کہ جس سے جو ہے وہ کاروبار کے اندر برکتیں ہوں اور میری پریشانی دور ہو جائے۔ کاروبار کے اندر برکت کا ایک خوبصورت وظیفہ علماء نے لکھا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ جب فجر کے بعد ہو یا جس وقت آپ اپنی دکان میں جاتے ہیں، اپنی دکان میں پہنچیں، اپنے کام کی جگہ پہ پہنچیں، آپ کی جو استطاعت ہے آپ اپنی استطاعت کے بقدر روزانہ تھوڑی سی رقم صدقے کے لیے نکال دیں، تھوڑی سی رقم، ایک صدقہ باکس رکھیں اور تھوڑی سی رقم اس کے اندر روزمرہ کی سطح پہ ڈالیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں میں ڈالیں، آپ 10 روپے ڈال سکتے ہیں، 10 روپے ڈالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اور فجر کے وقت وہ اعلان کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور پھر اعلان کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اعلان کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں تو ان کو اپنا بدل عطا کر، ان کے مال میں برکتیں عطا کر، اور جو تیرے راہ میں مال کو روکنے والے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا، وہ فرشتہ بددعا کرتا ہے اے اللہ تو ان کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے۔ تو یاد رکھیے ایک ہوتی ہے عام مسلمان کی دعا، ایک ہوتی ہے فرشتے کی دعا۔
فرشتہ تو معصوم ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور یاد رکھیے فرشتہ جب ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جو انسان خرچ کرے گا روزانہ تو فجر کے بعد صبح کے وقت جو فرشتہ دعا کرتا ہے یہ اس کی دعا کا گویا کہ حقدار ہو جائے گا، یہ اس کی دعا کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، یہ ہم روز کر سکتے ہیں اور آسان عمل ہے، اس سے ہماری تجارت کے اندر اضافہ ہوگا، اس سے ہماری تجارت بڑھے گی۔ اور دوسرا آپ کو وظیفہ بتلاؤں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی تجارت بڑھ جائے، ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے، دوسری سے تیسری ہو جائے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ہو جائے، دوسری سے تیسری ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں برانچیں کھولوں اور میں زیادہ سے زیادہ شاخیں کھولوں، میرا کام بڑھ جائے، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ شکر کرنے والوں کے ساتھ میرا یہ معاہدہ ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا رہے گا میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتا رہوں گا، اسے دیتا رہوں گا۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کاروبار کیسا ہے، آپ کا اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا بے انتہا مجھ پہ شکر ہے۔ آپ اس وقت ناشکری کے کلمات مت نکالا کریں کہ وہی حالات برے ہیں اور کیا بتاؤں نہ جانے کیا ہو چکا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے مال کے اندر بڑھوتری کرتا رہے گا۔ یہ دو اہم وظیفے علماء کرام نے لکھے ہیں، مال کے اندر برکتوں کے لیے بہترین وظیفے ہیں۔ اور آخری بات جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہم شروع کر دیں۔ کوئی بھی موقع آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، خاموشی کے ساتھ خرچ کرتے رہیں۔ اپنے خاندانوں کے اندر ایسے گھرانوں کو دیکھیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی خاموشی کے ساتھ مدد کیا کریں۔ آپ کے پڑوس میں ضرورت مند ہے، خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کیا کریں۔ یہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں، مدد اس کی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی یہ تجارت وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے اس کا دگنا اسے لوٹاؤں گا، اور دگنا اس دنیا میں ہی اللہ کو مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔